بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اکنامک چیلنجز ان پاکستان۔ تو اس لیکچر میں ہم سب سے پہلے کچھ انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بعد پرابلمس پر آئیں گے کہ وہ کون کون سے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک جو کرائسس چل رہا ہے، اور لاسٹ میں ہم اس کی وجوہات پڑھیں گے، مطلب کہ ریزنز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کیسے کہتے ہیں۔ تو کسی بھی کنٹری کا وہ اکاؤنٹ جس میں اس کنٹری کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس میں جو کنٹری کے پیسے موجود ہوتے ہیں، تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ اس کو سی اے کہتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، ہمارا پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو اس میں جو پیسے پڑے ہیں تو وہ ڈالرز کی فارم میں موجود ہے، اور ان پیسوں کو فورن ریزرو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں کہ ریمیٹنسز کیسے کہتے ہیں۔ تو ریمیٹنسز جو ہے وہ لوگ جو کنٹری سے باہر ہوتے ہیں، اگر پاکستان کی بات کریں تو وہ لوگ جو باہر کنٹریز میں ہے، سعودی عرب میں ہے، امریکہ، دبئی یا کسی بھی کنٹری میں ہے، تو وہ لوگ جب یہاں پاکستان میں پیسے بیچتے ہیں اپنے فیملیز کو، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے جو ہے ایک بینکنگ کے ذریعے جب بیچتا ہے تو وہ پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور جس سے جو ٹیکسیشن وغیرہ اسے کٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہے اسے وہ پیسے وغیرہ لیتی ہے، اور باقی جو پیسے ہے تو وہ ایکسچینج کر کے اس کے فیملیز کو دیتے ہیں، تو وہ ریمیٹنسز کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے جون 2023، تو اس کی ہم بات کریں گے، تو اس میں انڈیا کی ریمیٹنس کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے 104 بلین ڈالرز، اور پاکستان کی جو ہے تو وہ ہے 2.5 بلین ڈالر ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آتے ہیں کہ امپورٹ۔ تو امپورٹ کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ چیزیں جو ہم باہر کنٹری سے منگواتے ہیں تو وہ امپورٹ کہلاتی ہے۔ اگر پاکستان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جیسے کہ پیٹرول ہو گیا، گیس ہو گیا، سی این جی، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں، کاسمیٹک چیزیں ہیں یا مشینریز ہیں، تو جو چیزیں ہیں یا سبزیاں وغیرہ، تو جو چیزیں پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہے، باہر جو ممالک ہوتے ہیں ان سے امپورٹ کرتی ہے، منگواتی ہے اپنے کنٹری میں، تو وہ امپورٹ کہلاتی ہے۔ ایکسپورٹ کیسے کہتے ہیں؟ تو وہ چیزیں جو ہم دوسرے ممالک کو جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، تو وہ ایکسپورٹ کہلاتی ہے۔ پاکستان کی جو امپورٹ ہے، اس ٹائم ہم بات کریں گے پریزنٹ ٹائم کی، تو یہ کتنی ہے؟ تو وہ ہے 4875 US ڈالر ہے، اور ایکسپورٹ جو ہے تو وہ ہے 2244 ملین ڈالرز ہے۔ تو مطلب کہ ہمارا جو امپورٹ ہے تو وہ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے۔ نیکسٹ آتے ہیں لون کی طرف۔ تو لون جو ہے اس وقت پاکستان پر جو لون ہے تو وہ 350 بلین ڈالرز ہے۔ تو یہ جتنی بھی ان چیزوں کی ہم نے بات کی، ریمیٹنس کی بات کی، تو ریمیٹنس سے جو پیسے آتے ہیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں۔ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، چیزوں کو خریدتے ہیں باہر ممالک سے، اور جو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان سے جو پیسے آتے ہیں تو وہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ پیسے جمع ہوتے ہیں ڈالرز کی فارم میں۔ اور لونز جو ہے ہم جتنی بھی کنٹریز کی ہم پر لون ہے، چائنا ہے، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، سعودی عرب ہے، یا اور کنٹریز وغیرہ ہے، آرگنائزیشن ہیں، تو وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسے پڑے ہوتے ہیں تو ان سے ہم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں پرابلمز کی طرف کہ یہ پاکستان میں اکنامک چیلنجز کیوں چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا جو ہے تو یہ خسارے میں جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے اس میں بیلنس نہیں ہے۔ ہمارا جو امپورٹ ہے تو وہ زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کم ہے، اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہ خسارے میں جا رہا ہے، اور اس وقت ہم پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو وہ 36 ملین ڈالر کی خسارے میں جا رہا ہے۔
ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में अगर चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही है वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो ग्लोबल लेवल पर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते। मतलब कि पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या इस अगर क्वालिटी इसकी अच्छी भी हो तो इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए पाकिस्तान में जो चीज़ें बने तो वो कम्पीट नहीं कर पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, पाकिस्तान जो है वो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें ये होता है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके लिए भी पाकिस्तान को इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वो किस तरह? वो इसी तरह कि हम टेक्सटाइल बनाते हैं तो इसके लिए मशीन की ज़रूरत होती है, मशीनरीज़ की, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो पाकिस्तान वाले जो है वो क्या करते हैं, जो मशीन होते हैं तो वो इंपोर्ट करते हैं। अब उससे वो जो कपड़ा बनाएगा तो इस पर जो मशीन का कॉस्ट होगा तो वो भी इसके साथ ऐड होगा। तो मतलब कि जो प्राइस हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसी वजह से तो अब कंट्री जो है वो तो उस कंट्री से, जिस कंट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो तो उस मुल्क से लेगी, उस कंट्री से लेगी जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस जो है वो भी कम हो। तो अगर हमारी क्वालिटी अच्छी भी है लेकिन अगर प्राइस ज़्यादा है तो वो हमसे नहीं लेगी। वो जो है अगर बांग्लादेश है, इंडिया है या कोई और कंट्री है जिसकी प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी है तो उससे लेगी। तो ये पहली बात। नेक्स्ट इसमें ये है कि हमारी पाकिस्तान में जो चीज़ें बन रही है इसमें यूनिकनेस नहीं है। हमारे पास जो चीज़ें बन रही तो आम सादे सी चीज़ें बन रही है, कोई यूनिक चीज़ें हम नहीं बनाते। इसके अलावा वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में देखें कि जितनी भी रिसोर्सेस हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, गैस है, तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन चीज़ों को निकाले। अगर टेक्नोलॉजी की न होने की वजह से चीज़ें तो मौजूद है कंट्री में, गोल्ड है, यहाँ पर कॉपर है, सीएनजी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी न होने की वजह से वो चीज़ें निकाल नहीं सकते। रेमिटेंसेस, तो रेमिटेंसेस भी इसमें आता है। रेमिटेंस इस तरह कि वो लोग जो पैसे बेचते हैं यहाँ अपनी फैमिलीज़ को, तो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं बेचते, ठीक है। तो वो इसमें जो चैनल्स इस्तेमाल होता है, मतलब कि अकाउंट में आता है करंट जो बैंकिंग होती है, उससे वो टैक्सेशन वगैरह होती है और फिर उसकी फैमिली को, तो वो इसी तरीके से नहीं बेचते। वो किस तरह? इसकी हम इसी तरह एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बाहर कंट्री में एक बंदा है और वो अपनी फैमिली को पैसे भेजना चाहते हैं, तो इसके पास जो है अपनी जो विलेज होती है या सिटी होती है, उसका बंदा जो है वहाँ पर उस कंट्री में उसके साथ है, तो वो वहाँ पर उसको बाई हैंड जो है वो पैसे देता है। फॉर एग्जांपल उस बंदे को पैसों की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर इसको देता है, और वो बंदा जो है जिसको पैसे दिए तो वो यहाँ पर कॉल करता है कि मैंने इससे पैसे ले लिए, आप इसी तरह करें कि इसके घर में इतने इतने पैसे दें। तो मतलब कि इसमें जो बैंकिंग चैनल है तो वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसी वजह से भी हमारी जो रेमिटेंसेस है तो वो कम है। इसके अलावा ये कम इसलिए भी है कि पाकिस्तान के जो लोग बाहर जाते हैं तो इसके पास स्किल नहीं है। वो क्या करते हैं, या तो ड्राइविंग वगैरह करती है, टैक्सी वगैरह चलाते हैं, या किसी होटल में काम करते हैं, तो लेबर की तरह मतलब काम करते हैं। कोई मतलब एजुकेटेड हाई नहीं होते, इसकी जो ओहदे होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो जिससे जो पैसे आते हैं तो वो कम आते हैं, मतलब कि कोई एक्सपर्ट लोग नहीं होते, ठीक है, मजदूर टाइप लोग होते हैं, तो इसलिए भी हमारे जो रेमिटेंसेस है तो वो कम है। नेक्स्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी हमने बात की कि हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है तो इसमें बैलेंस नहीं है। बजट डिफिसिट, और हमारा जो बजट है जो कि खसारे में चल रहा है। जो 2022 और 23 का जो बजट है तो वो 6.22 ट्रिलियन जो है वो खसारे में चल रहा है, ठीक है। रीजंस की तरफ आते हैं तो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस,
اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنیز یا وہ ادارے، وہ آرگنائزیشن جو کہ حکومت کے پاس ہوتی ہے، جیسے کہ مطلب کہ PIA ہو گیا پاکستان کی بات کریں، یا ریلوے ہو گیا، یا اسٹیل ملز، اسی طرح یہ تقریباً 30 کے قریب ہے. تو یہ سارے جو ہے کیا ہیں، خسارے میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر PIA کی بات کریں تو وہ $1.4 بلین کے خسارے میں جا رہا ہے، اور اگر ریلوے کی بات کریں تو وہ 29.77 بلین روپیز کی خسارے میں جا رہا ہے. تو مطلب کہ جو کنٹریز کے جو ادارے ہیں تو وہ بھی خسارے میں جا رہے ہیں، اور یہ اس کی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اور حکومت جو ہے وہ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے اب PIA ہے تو اس کو بند نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ضروری چیزیں ہیں، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن جو ہے پھر وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے ٹیکسیشن. پاکستان میں جو ٹیکسیشن ہے تو وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوتی. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس کی وہ دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. تو جو ڈائریکٹ ٹیکس کی پاکستان میں جو ریشو ہے تو وہ 11% ہے. صرف 11% جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں جس کے اثاثے ہے، جس کے بزنس ہے، تو وہ چھپاتے ہیں، تو ٹیکس نہیں دیتے. اور انڈائریکٹ جو ٹیکس ہے تو وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے نکل جاتا ہے. جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو یہ تقریباً 60% ہے، اور جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے تو وہ 40% ہے. نیکسٹ، بیڈ پرفارمنس آف انڈسٹریز. ہماری جو انڈسٹریز ہے تو اس کی جو ہے جو پرفارمنس ہے تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے مشینریز نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے وہ کم کرتے ہیں. نیکسٹ ہے اس میں ایگریکلچر. تو ہمارے ایگریکلچر میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو مینز استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹریڈیشنل ہے، وہی پیسٹیسائڈز اور سیڈز وغیرہ ہم وہی جو اولڈ میتھڈس ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ باقی دنیا وہ نئے ٹولز اور ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں، جس سے جو ایگریکلچر پروڈکشن میں بہت زیادہ وہ ان کو اضافہ ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں وہی وہ پرانے طریقے استعمال کرتے ہیں، ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس ایگریکلچر ریسرچ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے کنٹری میں واٹر کا بھی بہت بڑا ایشو ہے، اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں پر اب لوگوں نے گھر بنانے شروع کیے ہیں، ریسٹورنٹس، بلڈنگ وغیرہ، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ بھی ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے جو بے موسمی بارشیں ہوتی ہے، جس سے فصلیں وہ تباہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ، وی کنزیوم مور اینڈ سیو لیس. ہم جو ہے وہ خرچ زیادہ کرتے ہیں، تقریباً 86.1% جو ہے وہ ہم خرچ کرتے ہیں، اور جو سیونگ ہے تو وہ ہمارا 14 یا 15% ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم ہر چیز زیادہ کرتے ہیں، اور جو سیونگ ہے تو وہ ہماری بہت کم ہے. نیکسٹ، کنٹری میں جو ہے جو انتشار چل رہا ہے، جو ٹیررزم چل رہے ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان میں جو انڈسٹریز موجود تھے تو وہ بھی پاکستان سے شفٹ کر گئے بیکاز آف ٹیررزم اور اس افراتفری اور انتشار کی وجہ سے. نیکسٹ، اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے جو کہ پاکستان میں چل رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان میں یہ سارے حالات وغیرہ خراب چل رہے ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اس میں ایک ریزن ہے. اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو فورن کے لوگ ہوتے ہیں تو اگر وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں تو ان کو وہ آسانی وہ حکومت وہ پرووائڈ نہیں کرتی. مطلب کہ اتنے جو ڈاکومنٹیشن اور اتنے پروسیس سے وہ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے یہاں پر انویسٹ. تو مطلب اگر حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو آسان بنا دے تو لوگ جو ہے وہ آسانی سے یہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتے ہیں، جیسے کہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے تو یہ بھی ہے. اس میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، اسمال بزنس، نو بینکنگ چینل انورڈز، تو یہ ساری چیزیں اس میں
آتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔